پچھلی سلائیڈ پہ کافی سر تھے پوائنٹس جو کہا تھا کہ اگلی دفعہ اس کو کلیریفائی کرتے ہیں، کریں. اس کی تلاوت سن لیں پھر آگے چلتے ہیں. اچھا. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. اچھا جی، پچھلی آیات یہ آیات تھی جی. تو ان آیات میں ہم نے کیا بات کرنی تھی غلام حسین صاحب؟ یہ آیت 73 تھی جو کہ اس کا تدبر اور تذکر. کون سا والا 73؟ جی جی. قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم. یعنی اہل کتاب کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ باقی لوگوں سے کہ صرف اسی کی پیروی کرو جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے، اور اگر تمہیں کہیں کہنا پڑے ایمان کا تو صبح کے وقت میں تو تم مان لو، اور شام کے وقت میں تم اس سے منکر ہو جاؤ. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ منافقین کا عمومی طرز عمل یہ تھا. اب اس میں تدبر کے حوالے سے ویسے تو آیت جو ہے وہ واضح ہے. یہ انہی کی جملے کی کنٹینویشن کہ تم ایمان نہ لاؤ صرف اس پر جو تمہارے دین کا اتباع کرے. یہ دوسری جگہوں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ یہ وہ کیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ آپ کی کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں. اس میں ہے أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، کہ ہدایت تو اصل یہی ہے. آپ کہہ دیجئے لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ہدی اللہ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ جملہ معترضہ آیا بیچ میں، اور ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم
یہ جو ہے وہ انہی کے جملے کی، انہی کی بات کی کنٹینیویشن تھی کہ اتباع صرف اسی دین کی کرو جو کسی ایسے شخص کو جو بات ملی ہے، جو تمہیں ملی ہوئی ہے، اسی دین کی، اسی بات کی پیروی کرو. ٹھیک ہے جی. یعنی جو دین ہم نے تم تک پہنچایا، ہمارے نبیوں پر آیا، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کو لے کر تم تک آئے ہیں، تو اسی دین کو جو ہے وہ تم خود بھی فالو کرو، اور اسی میں اگر کوئی دوسرا آ کر تمہیں بتلاتا ہے تو اس کی جو ہے وہ وہی کچھ ہے جو دوسرے کو دیا گیا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے. او یحاجوکم عند ربکم، یعنی یا تو کوئی اس سے مضبوط بات آ جائے جو تمہارے پاس موجود ہے پہلے سے. ٹھیک ہے جی. کہ کسی بھی قسم کا اصل تو یہ ہے کہ تم اسی کو پڑھو، جو اسی چیز کی اتباع کرو اور فالو کرو جو تم تک پہنچا ہے، یا اسی جیسی جو بات کرتا ہے، یا اس سے مضبوط اور محکم بات اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی بات کو جو ہے وہ تم مان لو. اور جبکہ وہ اپنے ذوم میں اس بات کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہے وہ کبھی بھی ہمارے پاس جو دین موجود ہے، جو نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے، اس میں سے یہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ان کا زوم تھا، جو اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے آگے تو کوئی، ہم جیسا یا ہم سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان الفضل بید اللہ، یا آپ یہ کہہ دیں کہ یہ فضیلت کہ اللہ کی طرف سے کسی بھی نبوت اور جو ہے وہ وحی کا جو ہے وہ حامل ہونا، وہی کسی پر آنا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. یؤتی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا. ان لوگوں کا ایک بڑا اعتراض یہی ہوا کرتا تھا کہ نبوت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل میں، تو جب ابھی تک سب ہم میں سے تھے، تو اب آگے چل کے یہ بنو اسماعیل میں کیسے چلے گئے؟ ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ نے جب تک چاہا تو بنی اسرائیل میں نبوت رہی، جب اللہ نے چاہا تو بنو اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کر دیا. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں. یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے. ظاہری مطلب جو ہے یہ تو اتنا اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ تم اتباع کرو. پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ تم ایمان لے آؤ ان لوگوں پر، اس بات پر جس پر باقی لوگ ایمان لائے ہیں، لیکن کیا کرو کہ صبح کے وقت میں کہو مومن ہے، اور دن کے آخری وقت میں جا کر کہہ دو کہ ہم تو منکر ہیں. دوسری بات یہ کی کہ تم صرف اسی دین کی اتباع کرو جو تمہیں دیا گیا، یا تم اسی کی اتباع کرو جو تمہارے دین کے اوپر، تمہاری ملت کے اوپر چلنے والا ہے. اور تمہاری ملت کیا ہے کہ جو دین تم تک پہنچا تھا اسی کے مطابق احکام دیے گئے. جس کے پاس احکام وہی والے ہوں جو ہم نے تمہیں بتا رکھے ہیں. ظاہر سی بات ہے نبی تو موجود نہیں ہے، بعد میں احبار اور رہبان نے جو اس کے اندر تبدیلیاں کر رکھی تھیں ان کے علماء نے، انہی تبدیلیوں کو ہی وہ دین سمجھ رہے تھے. تو جو اس دین کو لے کر چل رہے ہیں یا اس کے مطابق جو بات کر رہا ہے اسی کو مان لو. یا اگر اس چیز سے بھی کوئی مطلب اس اتباع دین سے ہٹنا ہے جو ہم نے بتایا ہے، اس سے ہٹنا ہے، تو اس کے لیے پھر کوئی ایسی مضبوط دلیل ہونی چاہیے کہ جو حجت بازی کا ذریعہ اور سبب بن سکے اللہ کے سامنے. اور ان کے ذوم میں یہ تھا کہ ہم سے تو مضبوط کسی کے پاس کوئی دلیل ہو نہیں سکتی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کاؤنٹر نیریٹو بتا دیا گیا، آپ ان کو بتا دیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اب مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، تو اب جو ہے وہ تمہیں اس دین کی اتباع اور پیروی کرنا ہو۔ کسی نے اس میں مزید کوئی زیادہ ڈیٹیل اگر کوئی دیکھ رکھی ہے تو وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، ادروائز ہم آگے چل لیں۔ کوئی اور گرامر کا پوائنٹ یہاں پر ڈسکس کرنے والا اگر ہو تو؟ سر باقی تو ہو گیا تھا لاسٹ میں۔ ہو گیا تھا سارا۔ اچھا جی، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اگر تم امین بناؤ اس کو کسی ایک جواہرات کے ڈھیر کا، تو یؤدیہ الیک، وہ اسے تم تک ادا کر دے گا۔ ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان تأمنہ بدینار، اگر فقط ایک دینار کا تمہیں امین بنا دو اس کو، تو لا یؤدیہ الیک، وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ تم اس کے اوپر قائم دائم کھڑے رہو، یعنی اس کی نگرانی میں رہو۔ ذالک بانہم، یہ ان کی حرکت کیوں ہے کہ یہ وہ مال غصب کر لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بانہم قالوا، اس لیے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمارے اوپر امیین کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی امی وہ اہل کتاب، باقی جو عرب کے لوگ تھے، مشرکین جو یہودی یا عیسائی نہیں تھے، وہ ان کو امی کہا کرتے تھے، تو ان امیوں کا مال غصب کر لینے میں ہمارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ واتقى، جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اللہ سے ڈرا، تو فإن اللہ يحب المتوکلین، متقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے لے لیا اللہ کے عہد اور ایمان، اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی اجرت لے لی، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ ترجمہ ہو گیا جی۔ اس میں دو تین الفاظ نئے آ رہے ہیں، ایک ہے ان تأمنوا، امینہ یأمنوا کا معنی ہوتا ہے کسی کو ایک تو ہوتا ہے امن میں ہونا، اور ایک امینہ یأمنوا کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو کے پاس امانت کے طور پر کسی کو امین بنا دینا۔ میں آپ کو کوئی چیز دوں اور کہوں یہ میری طرف سے امانت ہے، تو آپ اس چیز کے امین ہوگے، تو میں نے آپ کو امانت کا، آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے، تو ان تأمنوا بقنطار، اگر آپ ایک ڈھیر اس کے پاس امانت رکھوائیں، تو قنطار جو ہے وہ سونے یا چاندی کے ڈھیر کو کہا جاتا ہے۔ چھوٹی ڈھیری جو ہے سونے یا چاندی کی ڈھیری، ظاہر ہے سونے چاندی کے بہت بڑے بڑے ڈھیر نہیں رہے کبھی بھی، جب بھی بات ہوئی ہے تو قنطار سے مراد سونے چاندی کی چھوٹی ڈھیریاں ہیں، یعنی ایک وافر مقدار میں اگر اس کو کوئی تم مال دے دو، تو اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو مطلب ایمان پر قائم ہے اور ان کے اندر ایمانداری، امانت داری موجود ہے، وہ آپ کو دے دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان تامنوا بدینار، ایک دینار، قنطار ایک ڈھیری ہے اور دینار ایک سکہ، کچھ ایسے ہیں کہ ان کو ڈھیر دے دو تو وہ واپس کر دیں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کو ایک دینار بھی دو تو وہ اس کو بھی غائب کر دیں گے۔ لا یؤدیہ، ادا یؤدی کا معنی ادا، ادا یؤدی، ولا یولی کی طرح ادا کرنا۔ الا ما دمتا، یہ ما دمتا جو ہے وہ داما، اور یہ آتا ہے اسی میں سے افعال ناقصہ میں سے، کانا وغیرہ کی بہنوں میں سے یہ بھی آتا ہے ما دمتا، ما داما، ما برحا۔
وہ مازالہ جس طرح ہوتا ہے مازالہ، ماداما، ما برحا، اسی طرح سے یہ ہے ماداما. تو ماداما اور مخاطب کے لیے آیا ہے تو مادمتا. ویسے اس کا فعل اگر بنائے تو داما یدوم بنتا ہے، لیکن یہ استعمال جو ہے وہ ماضی ہی میں ہے زیادہ. ماداما، مادامو، مادمتم، مادمتا، اس انداز سے استعمال ہوتا ہے. تو اس کا بھی مادمتا میں اس کا اسم ہو جائے گا دمتا. تا ضمیر جو اس کے ساتھ لگی ہے یہ اس کا اسم ہو جائے گا، اور قائمن اس کی خبر ہو جائے گی. ذالک بأنہم قالوا لیس علینا. اچھا، امیین، امی جو ہے وہ سے نکلا ہے، اس پر ہم پہلے بھی شاید بات کر چکے ہیں. امی سے نکلا ہے، اور ماں کو کہتے ہیں. تو امی کا بیسک مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اس کو کچھ بھی نہیں آتا، نہ اس کا کوئی استاد ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی پڑھنا لکھنا آتا ہے. تو اسی نسبت سے ان کو امی یعنی جاہل کے طور پر کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی کہا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں جو امی آتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی انسان استاذ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاذ نہیں ہے کہ جس سے آپ نے پڑھنا لکھنا سیکھا ہو، یا کوئی بھی بات جو ہے وہ کسی استاد سے سیکھی ہو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد جو ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے، یا اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو جو علوم اور معارف عطا فرمائے. اس نسبت سے کیونکہ جیسے جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی استاد نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے. امی کا ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کرتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں کر دیا جاتا ہے کہ ایک ان پڑھ یا جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو. تو یہ اس میں جو ہے نا وہ ایک گناہ تھوڑی سی کمی اور نقص والی بات ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں تھا کسی سے، لیکن پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے. اس کی ایک بڑی واضح مثال ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ معاہدہ لکھا گیا، تحریر لکھی گئی کہ یہ عہد ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے قریش مکہ کے لیے. تو وہ قریش کی طرف سے جو ان کے نمائندہ آیا ہوا تھا، وہ انہوں نے کہا جی کہ اسی پر تو جھگڑا ہے ہمارا محمد الرسول اللہ پر. کہ رسول اللہ اگر ہم آپ کو مان لیں اور ہم اس تحریر کے اوپر دستخط کر دیں کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے تو سوال ہی ختم ہو جاتا ہے. یہی تو ہمارا جھگڑا ہے کہ محمد آپ رسول اللہ نہیں ہے، تو اس کو ختم کریں. رسول اللہ کی بجائے سیدھا لکھے محمد بن عبداللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر لکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میں تو نہیں جو ہے وہ کروں گا، میری تو اتنی اوقات نہیں ہے، میری اتنی بساط اور ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے نام کے ساتھ سے رسول اللہ کا لفظ ہٹاؤں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لے کر رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھ دیا. تو لکھنا جو ہے وہ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے یہ بات غلط ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ نے لکھنا پڑھنا کسی انسان سے دنیا میں رہتے ہوئے جو عام طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق کسی سے سیکھا نہیں تھا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، باقی تو سارے بلا من اوفا، اوفا یوفی ایفاؤن. پھر سوری یہ پھر امت کا کیا مطلب ہے؟ امت بھی اس کے بھی روٹ ورڈ یہی ہے نا؟ امت کے روٹ ورڈ امت جو ہے وہ اس معنی میں ہے کہ سے یعنی امت سے مراد ایک ماں ہے، بنیاد ایک ہے جس کی. لفظی اس سے دیکھا جائے تو امت اس کو کہا جائے گا جو ایک نسل کے ہوں، لیکن پھر اس نسل سے ہٹ کر اس کو مزید واضح کیا، مزید جو ہے وہ پھیلا دیا گیا کہ جو ایک نظریے اور سوچ پر ہوں. تو نظریہ اور سوچ بھی ایک جو ہے وہ ایسی اکائی ہے جس کے اوپر بہت سارے افراد جمع ہو جاتے ہیں.
تو ماں جو ہے وہ ماں کے بہت سارے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ سب کے لیے نقطۂ جو اتحاد ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے. تو ایسے ہی امت کے لیے بھی ایک نقطہ ہوتا ہے نظریہ اور سوچ اور فکر اور مذہب اور ملت. اس بنیاد پر سارے مختلف جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس لیے اس کو بھی امت یہ کہتے پھر کوئی بھی امت ہو سکتی ہے, ہم تو صرف جیسے امت ہیں. مسلمان کہتے ہیں, جی جنرلی کوئی تو بھی کوئی کسی بھی امت فرقے کسی نظریے پہ اکٹھی ہوگی تو. بالکل ایسی ہے. جو بھی ایک نظریہ لغوی طور پر تو جو ہے نا وہ جو بھی کچھ افراد ہوں گے وہ سارے ہی ایک جیسے ایک نظریے اور سوچ پر ہوں گے تو کیا ان کو امت کہا جائے گا. اور ہم سے پہلے آنے والے بھی جو انبیاء تھے وہ سب کے لیے یہی الفاظ یوز کیے گئے کہ وہ انہوں نے اپنی امتوں سے یہ بات. امت بیسیکلی اس ایک نظریے اور سوچ کے لوگ ہیں. جزاک. اوفا یوفی ایفا ان کا معنی پورا کرنا, اور یشترون اشترا یشتری یہ بڑا جو ہے وہ دلچسپ سا فعل ہے, کئی دفعہ آتا ہے. کبھی یہ یشترون کا ترجمہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کا کہ انہوں نے خریدا, اور کبھی یشترون کا ترجمہ کیا جا رہا تھا انہوں نے بیچا. تو خریدنے اور بیچنے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بیسیکلی یشترون اشترا یشتری کا معنی ہوتا ہے خرید و فروخت کا معاملہ کرنا. اور لیکن قرآن میں جہاں استعمال ہوا ہے وہاں زیادہ تر شرا یشری کا معنی بیچنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. شرا یشری اور اشترا یشتری دونوں ایک جیسے ہیں, یہ خریدنے اور بیچنے دونوں معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. تو قرآن میں لیکن دیکھا جائے تو شرا یشری سے اگر فعل آ رہا ہو استعمال ہو رہا ہو تو اس میں معنی عام طور پر بیچنے والا ہوتا ہے, اور اشترا یشتری جو ہے وہ خریدنے والا معنی. تو یہاں پھر خریدنے والا ترجمہ اگر کریں تو پھر معنی یہ ہوگا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا اللہ کے عہد اور قسموں کے بدلے میں تھوڑا سا ثمن, تھوڑی سی قیمت خرید لی. ٹھیک ہے جی. تو ثمن جو ہے وہ قیمت کو کہتے ہیں. ثمن قیمت کو کہتے ہیں, اور قیمت جو ہے وہ عام طور پر وہ چیز ہوتی ہے, وہ معاوضہ ہوتا ہے جو دے کر کسی قیمتی چیز کو حاصل کیا جائے. ٹھیک ہے جی. یعنی ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں, ہم اپنی ضرورت کی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں, ہم جو ہے وہ کوئی بھی چیز لے کر اس کے بدلے میں پیسے دیتے ہیں. تو جو چیز خرچ کر کے کوئی ایسٹ خریدا جائے اس کو ثمن کہیں گے. اب بیسک تو ثمن کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کو خرچ کر کے کوئی ایسٹ خریدا جائے وہ ثمن ہے. اب وہ چیز عام طور پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کرنسی ہوتی ہے. پرانے زمانوں میں سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے, آج کل ہمارے نوٹ آ گئے ہیں, ڈالرز آ گئے ہیں. تو یہ وہ ہے. لیکن اگر کہیں پر جو ہے وہ جو دوسرا ہوتا ہے سامان کے بدلے ٹریڈنگ کی جاتی ہے کہ ایک چیز دے کر دوسری چیز دے جائے, تو اس میں سے بھی جس کو جو چیز چاہیے, اب اس حساب سے اگر دیکھا جائے مثال کے طور پہ میرے پاس گندم ہے اور جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ میں سے کسی کے پاس لیٹ سپوز بائک ہے, مجھے بائک چاہیے, آپ کو گندم چاہیے. مجھے بائک چاہیے, میری ضرورت بائک ہے, آپ کی ضرورت گندم ہے. تو میں اپنی گندم اٹھا کر آپ کو دوں گا تو گویا میں گندم قیمت کے طور پر دے رہا ہوں, اور بائک خرید رہا ہوں, آپ سے لے رہا ہوں اس کے بدلے میں. اور آپ کو بائک کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو گندم کی ضرورت ہے, تو میری طرف سے دیکھا جائے گا تو گندم قیمت ہوگی, آپ کی طرف سے دیکھا جائے تو بائک قیمت ہو جائے گی. تو چونکہ یہ دونوں چیزیں وہ دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں, اسی لیے اشترا اور یشتری ان دونوں کا شرا یشری ہو یا اشترا یشتری, اس کا معنی کبھی خرید بارٹر ٹریڈ کہتے ہیں اس کو. بارٹر ٹریڈ جس کو کہتے ہیں. بارٹر ٹریڈ میں یہی ہوتا ہے کہ جو چیز میرے پاس مطلب ضرورت سے زائد ہے تو وہ میں قیمت کے طور پر دے دوں گا, جو آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ آپ قیمت کے طور پر دے دیں گے. میں بھی وہ کرنسی نہ ہو, کوئی اور چیز بھی ظاہر ہو سکتی ہے. بارٹر ٹریڈ میں ظاہر ہو وہ کرنسی ہونا ضروری نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک نقطے کی بات ذہن میں رکھیے, قرآن میں شرع یشری سے جہاں جہاں استعمال ہوا وہاں ترجمہ بیچنے والا کیا گیا.
اور اشترا یشتری سے الفاظ جہاں استعمال ہوئے وہاں پر خریدنے والا ترجمہ کیا گیا. لا خلاق، خلاق جو ہے وہ حصے کو کہتے ہیں، اور خلق، خلق اور ان سارے مفہوم میں سے اس کو دیکھا جائے تو خلق یخلق کا معنی تو ہوتا ہے بنانا، پیدا کرنا. تو خلاق بھی جو ہے وہ خلق والے مفہوم سے ہے. کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا جو اللہ نے بنایا ہے، نعمتوں کو بنایا، جو اللہ کی طرف سے انعامات کے اعلان کیے گئے، ان میں سے کچھ تھوڑا سا بھی جو اللہ کی مخلوقات میں سے کچھ بھی نہیں ہے. اور کلم یکلم ہوا، ینظر یزکی، زکا یزکی یہ تو پہلے بھی آ چکا ہے کئی دفعہ. اچھا، یہ جو بات کرتے تھے لیسا علینا فی الامیین سبیل، یہ ان کا ایک جملہ تھا. یہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ اہل کتاب ہیں، آسمانی مذہب والے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے باقی سب کا مال حلال ہے، چاہے ہم حلال طریقے سے لیں چاہے ہم حرام طریقے سے لوٹ مار کر کے لے لیں. ہم اگر لے بھی لیں تو ہم سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی آخرت میں. تو یہی آج کل کے بھی جو کیا کہیں اس کو، دہشت گرد قسم کے جو ہے وہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے نظریات بھی کچھ اسی طریقے سے ہیں کہ چونکہ سارے لوگ جو ہے وہ امریکہ کے نیچے آئے ہوئے ہیں اور امریکہ کے تابع ہوئے ہیں، لہٰذا امریکہ کا مال حلال ہے تو ہر انسان کا مال حلال تو ہے. یہ جو یہاں پہ یہ آیت آ رہی ہے بالکل فٹ نہیں بیٹھتی جو اب والے جیوز ہیں. ایگزیکٹلی یہ انہیں کی مینٹلٹی ہے، اسی پہ چل رہے ہیں. بالکل. انہوں نے تو ابھی والوں نے تو پھر عزت، اور یہ بھی ہے نا کہ ابھی جو دیکھیں جو سچویشن چل رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کی، تو اس میں تو اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اسرائیل اگر اس جنگ میں ہارتا ہے تو وہ بہت ساری اور چیزوں کو متاثر کرتا ہوا جائے گا. یعنی اسرائیل اگر ڈوبتا ہے تو اور بہت کچھ ڈوب جائے گا. یعنی ہم ہیں تو ٹھیک ہے، باقی بھی ٹھیک ہے رہیں، ہم نہیں ہیں تو باقیوں کو بھی ہم جو ہے نا سکون سے نہیں رہنے دیں گے. یہ اس وقت سے ان کی مینٹالٹی چلی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے ہماری جانب سے، مسلمانوں کی جانب سے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اچھا جی، من اہل الکتابی، اب اس کی تھوڑی سی ترکیب دیکھ لیں. من اہل الکتابی، یہ من اہلی جار مجرور ہے اور اہل الکتاب مضاف مضاف الیہ، اور یہ مرکب جاری شبہ الجملہ خبر مقدم آ رہا ہے. اور من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، من جو ہے یہ مبتدا کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے. کون ہے وہ؟ من. یہ من جو ہے وہ مبتدا مؤخر آ رہا ہے. اور ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، یہ جملہ شرط ہے. ان تأمنہ بقنطار یہ فعل الشرط، اور یؤدیہ الیک یؤدیہ الیک یہ جملہ جواب الشرط آ گیا. جی. اور ان جو ہے یہاں پر جزم والا ہے، تو اس نے دو جگہ پر جزم کیا ہے، ایک ہے تأمن اور دوسرا یؤدی. سوال اگر یہ کیا جائے کہ تأمن میں تو جزم سکون کی صورت میں نظر آ رہی ہے، یؤدی میں جزم کی علامت کیا نظر آ رہی ہے، کیسے نظر آ رہی ہے کہ یہاں یہ جزم یا ڈراپ ہوا ہوا اس کا یہاں سر اس میں سے یا ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اور اگلا جملہ بھی بالکل سیم ٹو سیم ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا حرف پھر استثناء. اس کو اعراب کیسے لکھیں گے اگر فار ایگزامپل اس میں ٹیسٹ میں یا یؤدیہ کا جی یؤدی کے بارے میں لکھیں گے کہ یہ فعل مضارع مجزوم ہے جواب الشرط ہونے کی وجہ سے، اور اس کے جزم کی علامت حذف الیا ہے، یا کمزور حرف کا حذف ہونا. الا حرف حسب ہے، ما دمتا، یہ ما دمتا وہی فعل ناقص میں سے آ گیا. اور علیہ جار مجرور ہے، اور قائما جو ہے وہ ما دمتا کی خبر ہے. ذالک یہ مبتدا ہے، اور بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ،
یہ با جو ہے با یہاں پر سببیت کا معنی دے رہا ہے، یہ بات ان کی، یعنی یہ حرکت جو وہ کرتے ہیں کہ وہ دینار کو واپس نہیں کرتے اور دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ انا ہم قالو، کہ یہ انا کا اسم ہو گیا ہم، اور قالو لیسا علینا فی الامیین سبیل، یہ پورا انا کی خبر ہوگی، اور بی حرف جر، اور اس کے بعد انا والا جملہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ انا جو ہے نا جملہ اسمیہ سے پہلے یہ جو انا اور انا آتا ہے، یہ انا کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی بعد والے جملے کو مصدر معول بنا دیتا ہے۔ انا جو ہے وہ انہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں ذالک بقولہم لیس علینا فی الامیین سبیل، انہم قالوا جو ہے اس جملے کو وہ مصدر کی تعویل میں کر دے گا، ذالک بقولہم، اور یہ پھر مضاف جار مجرور جو ہے وہ شبہ الجملہ ذالک جو مبتدا تھا اس کے لیے خبر بن جائے گی۔ یہ بات سمجھ میں آئی جی؟ جی سر۔ جیسے ان مضارع کے ساتھ آئے تو وہ اس کو مصدر معول بنا دیتا ہے، ایسے ہی انا جب آتا ہے تو یہ بھی اس کو جو ہے وہ مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، بعد والے اسم اور خبر سے مل کر جو پورا جملہ ہوتا ہے، تو انا کے بغیر انا پلس بعد میں اگر انا کو ہٹا دیں تو اس میں جو انا کا اسم اور انا کی خبر تھی وہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے مبتدا اور خبر، تو انا کے بعد انا کا اسم اور انا کی خبر مل کر بھی مصدر معول کا مفہوم دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو جیسے مصدر معول جو ہے وہ کہیں مضاف الیہ آ سکتا ہے، مجرور آ سکتا ہے، اور جو ہے وہ مرفوع آ سکتا ہے، کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، تو ایسے یہاں پر بھی کسی بھی رول میں اس کو لیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر با حرف جر کے بعد آ رہا ہے تو اس لیے اس کو مجرور لے، جار مجرور، اور یہ شبہ الجملہ خبر ہو جائے گی۔ پھر لیس علینا فی الامیین سبیل کو الگ سے دیکھیں گے، اس کے بعد جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انا کے بعد مصدر معول بن رہا ہے تو اس وقت میں صرف قالو تک ہم رہیں گے، قالو کے بعد جو ہے وہ پھر اگلی بات ہوگی، یعنی یہاں تک مصدر معول ہو گیا، مصدر معول کے بعد پھر اگلی بات کہ قالو کے لیے لیس علینا فی الامیین سبیل کیا بن رہا ہے، تو کیا بن رہا ہے لیس علینا فی الامیین سبیل قالو کے لیے؟ مقول القول مفعول القول بن رہا ہے یا مفعولہ بن رہا ہے، اور لیسا علینا فی الامیین سبیل کو الگ سے انالیسس کریں تو لیسا کا اسم اور خبر نکال سکتے ہیں؟ ذرا بتائیے۔ جی سر، یہ فعل ناقص ہے اور لیسا کی خبر مقدم ہے علینا، اور جی، فی الامیین سبیل جو ہے یہ سبیل یہ ہو جائے گا لیسا کا اسم مؤخر۔ لیسا کا اسم، تو فی الامیین کا تعلق کس کے ساتھ جوڑیں گے ہم؟ سر علینا فی الامیین، فی الامیین کا تعلق لیسا کے اسم کے ساتھ، سبیل کے لیسا ساتھ، کے ساتھ، جیسے سبیل فعل کے ساتھ کر دیتے ہیں اس طرح جی ناقص فعل کے ساتھ ہو گئے۔ جی، یہ اس کو شبہ الفعل کہا جاتا ہے نا، یہ جو ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں ان کو شبہ الفعل کہا جاتا ہے، کہ ان کے اندر فعل کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں، کام پایا جاتا ہے، کام کا کرنے والا پایا جاتا ہے فاعل، اور زمانہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ فعل کام جب پایا جاتا ہے، فائل پایا جاتا ہے، اور زمانہ زمانہ بھی ہے۔ ماضی میں ہوا، مستقبل میں ہوگا، ابھی ہو رہا ہے، تین چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ یہ جو ہوتے ہیں ڈیرائیوڈ ناؤنز ان کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، کام پایا جاتا ہے اور کام کا کرنے والا پایا جاتا ہے، کام کا ٹھیک ہے، پایا تو جاتا سر اس کی گردان صرف ماضی کی ہوتی ہے فعل ناقصہ کی؟ ساری افعال ناقصہ میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مضارع میں بھی چلے جاتے ہیں، جیسے یکادو وغیرہ ہیں، لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہیں کہ جو صرف فعل ماضی کے ساتھ ہو۔ ہم بات کر رہے ہیں سبیلن کی، سبیلن جو ہے نا یہ ڈیرائیوڈ ناؤن ہے، تو اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو، صفت مشبہ یا اسم مبالغہ وغیرہ، تو ان کو شبہ الفعل کہا جاتا ہے، مشابہ بالفعل یا شبہ الفعل کہا جاتا ہے، کہ یہ فعل کی طرح ہے۔
تو فعل نہیں ہے، فعل کی طرح کیوں ہے؟ اس لیے اس میں آخر میں تنوین آ جاتی ہے، اس لیے فعل تو نہیں کہہ سکتے، تو شبہ الفعل کہیں گے۔ تو وہ مشابہت کس حساب سے ہے؟ تو وہ عرض کی میں نے کہ فعل کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، فعل یعنی کام، فعل کا کرنے والا فاعل، اور زمانہ۔ تو شبہ الفعل میں ان 3 میں سے 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک نہیں پایا جاتا، اور وہ چیز ہے زمانہ۔ زمانہ فعل کو اسم سے ممتاز کرتا ہے کہ کسی چیز میں ماضی مضارع کا کانسیپٹ ہوگا تو وہ فعل ہوگا، اگر ماضی مضارع کا کانسیپٹ نہیں ہے تو پھر وہ فعل نہیں ہوگا۔ تو جو جتنے بھی اس میں فاعل ہو یا اسم مفعول ہو یا اسم مبالغہ وغیرہ، ان کے اندر ایک تو کام پایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کرنے والا، کوئی نہ کوئی کام کی بات ہوتی ہے، اور جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں ناصر، تو ناصر کے اندر مدد کرنے والا، تو ایک تو مدد کرنا کام ہو گیا، اور ایک والا ہے، فاعل ہے۔ وہ اس کا ہمیں یوں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کی جمع بنا لیتے ہیں، تو جب وہ جمع بناتے ہیں تو پھر وہ مدد کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو فعل اور فاعل والا معنی پایا جاتا ہے، لیکن زمانہ نہیں پایا جاتا، اس چیز کو شبہ الفعل کہتے ہیں۔ اور جار مجرور کو جب ہم متعلق کرتے ہیں تو وہ یا فعل کے متعلق بنتا ہے یا شبہ الفعل کے متعلق بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر فی الامیین کو ہم نے سبیل، جو کہ فعیل کے وزن پر آنے والا اسم ہے، ڈیرائیوڈ ناؤن ہے، اس کے متعلق بنا دیا، ٹھیک ہے جی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے وہ یقولون جو ہے وہ فعل اور فاعل ہو گیا، اور اس کا مقولہ کدھر جائے گا؟ مقول القول یہاں پر کہاں ہے؟ پھر سر حذف ہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ نہیں، الکذبہ ہی کو مقول القول بنا لیں گے، وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بات کرتے ہیں وہ جھوٹ ہے، تو اسی الکذبہ کو مقولہ بول دیں گے۔ although یہ اس معنی کا مقولہ نہیں ہے، عام طور پر مقولہ وہ ہوتا ہے جو بات کی جائے، لیکن یہاں پر ان کی بات کا سٹیٹس بتایا جا رہا ہے، حکم بتایا جا رہا ہے کہ وہ جتنی بات کرتے ہیں وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جملہ کیا بنے گا جی؟ سسٹر پروین، آپ کو پچھلے لاسٹ ویک جو ہے نا وہ حال ذوالحال بتا کر پتہ نہیں بدحال کیا تھا یا آپ کا حال درست ہوا تھا، بتائیے ذرا یہ کیا بن رہا ہے؟ سر آپ نے بتایا تھا آئی تھنک واو کے بعد جو جملہ اسمیہ آتا ہے جی، تو وہ جو ہے اس کا حال بنتا ہے، یہ واو حالیہ بن رہا ہے، اور ہم یعلمون جملہ اسمیہ حال بن رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ بتائیں کہ اس کا ذوالحال کس کو بنائیں گے، صاحب الحال یا ذوالحال؟ میں نے ٹپ دی تھی کہ جب بھی اس طرح کا سوال آئے تو پہلے ترجمے کی طرف جائیں۔ یقولون کی واو جو ہے یہ نہیں بنے؟ جی، یقولون میں جو واو ہے، یہ واو اس کا صاحب الحال بنے گی۔ میں نے ایک ٹپ دی تھی کہ جب بھی اس طرح کا سوال آئے، خاص طور پر صاحب الحال اور حال کو کنیکٹ کرنے کا، تو پہلا کام یہ کیا کریں، ترجمے پر غور کر لیں۔ ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہی جانتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ ہم یعلمون کا ہم اور یقولون میں جو واو ہے اس سے مراد ایک ہی چیز ہے، تو یہ جو دونوں ایک چیز ہیں تو اس میں سے جو پہلا ہوگا اس کو صاحب الحال اور ذوالحال بنا لیں گے، اور دوسرے کو حال بنا لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم یعلمون، سر یہ قذبہ میں زال کے نیچے جو کسرہ ہے، جی اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، قذبہ یکذب، یہ کس مطلب میں اس کی کردار یہ مصدر ہے نا، یہ مصدر ہے، اور یہ مصدر جو ہے وہ مختلف طریقوں سے آ سکتا ہے۔ اچھا، یہ میں اس پر بڑا پریشان ہوا، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کذب بھی مصدر ہے اور کذب بھی مصدر ہے۔ عام طور پر ہم لوگ کذب یوز کرتے ہیں کاف کی زیر کے ساتھ، کذب، تو یہ کذب جو ہے یہ بھی مصدر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سر ذوالحال کی کوئی اور ایگزامپل دے کے بتا دیں۔
ذل حال دیکھیں، ذل حال اصل میں حال بیسیکلی وہ لفظ، وہ نکرہ اسم ہوتا ہے جو کام کے جو کوئی بھی فعل ہے اس کے ہوتے وقت کام کرنے والے یعنی فاعل یا جس پر کام ہو رہا ہے اس کی حالت بتا رہے ہیں. جو ایک جملہ ایک جو ہے نا وہ سیٹ کیا جاتا ہے، اکثر مثال کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ دخل الولد ضاحکا. اس کو اگر میں لکھتا ہوں یہاں پہ، سر اس کو دیکھ کے سمجھ آ جاتی کہ فزیکل جو اس کی کنڈیشن ہے اس کو اس کا وہ حال کہیں گے. دخل الولد ضاحکا. اب یہاں پر ہے لڑکا ہنستے ہوئے داخل ہوا، تو ہنستے ہوئے داخل ہونا یعنی داخل ہوا لڑکا، داخل ہونا یہ فعل ہے اور الولد فاعل ہے، اور ضاحکن جو ہے یہ اس فاعل حالت کی حالت کو بتا رہا ہے. کب؟ جب یہ داخل ہو رہا ہے، یعنی کام کرتے وقت کی حالت. لیکن یہ حالت یا تو فاعل کی ہوگی یا مفعول کی ہوگی. ٹھیک ہے. اگر کوئی کہتے ہیں مثال کے طور پر کہتا ہوں ضرب الاستاذ الطالب قائما. مارا استاذ نے طالب علم کو کھڑے ہوئے. اب مجھے بتائیں یہاں پر قائمن کو کس کا حال بنائیں گے، الاستاذ کا یا الطالب کا؟ الاستاذ کا بھی بن سکتا ہے اور الطالب کا بھی بن سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ استاذ بیٹھا ہوا ہو اور استاذ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہو اور اس نے مارا ہو طالب علم، اور طالب علم کی حالت کا ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑا تھا یا بیٹھا تھا. اور الطالبہ کی حالت بھی ہو سکتی ہے کہ استاذ کی حالت کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ بیٹھا کھڑا کیا تھا لیکن طالب علم کھڑا تھا. ایسی صورت میں یہ دونوں کا حال ہو سکتا ہے. تو یہاں پر پھر کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہم کس کی بات کرتے ہیں، کہ استاذ کی بات کرنی ہے یا طالب کی بات کرنی ہے. تو کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جب کوئی حال تو بن رہا ہے لیکن اس کا صاحب الحال دونوں بن سکتے ہیں. لیکن اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کھڑے ہو کے مار رہے ہوں. استاذ کھڑے ہو کر ویسے بیٹھ کر بھی میرا خیال ہے مارتے ہیں. ٹیچرز جو ہے وہ خود بیٹھے ہوئے ہوں چیئرز پر اور ڈنڈا لے کر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو کھڑا کر کے گئے بھی چلو بھائی آپ کی پٹائی کریں. خیر دونوں ہو سکتے ہیں، استاد دونوں کے لیے ہو سکتا ہے، دونوں کے لیے ہو سکتا ہے. تو کانٹیکسٹ سے پتہ چل جائے گا. لیکن اگر یہ کہنا ہو کہ دونوں ہی کھڑے تھے مارتے وقت تو پھر یہ تثنیہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ صاحب الحال قائمینی نصب کی حالت ہوگی نا، قائمین بالکل نصب کی حالت، کیونکہ صاحب الحال اور ذو الحال کے اندر عدد کے اندر مطابقت، عدد اور جنس کے اندر مطابقت ضروری ہے. اگر وہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر آئے گا، اگر وہ جمع ہے تو یہ بھی جمع آئے گا. تو جب یہ دو آ جائیں گے تو پھر ان دونوں کے حوالے سے اس کو تثنیہ لے آئیں گے، قائمین ہی لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ جیسے یا لمونا تھا اور وہاں یقولونا تھا، جی دونوں جمع بھی دونوں ہیں، جمع اور والے اس ہیں. میں فائل بھی نظر آ رہا ہے اس میں سے. یقولون یہ بھی ہم ہے، یہ بھی جمع ہے. اور پھر آگے وہم یعلمون، یہ یعلمون بھی جمع کا صیغہ، ہم بھی جمع کا صیغہ. تو یہ جو ہے وہ مذکر اور یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر اور یہ بھی جمع، یہ بھی جمع. تو جنس اور عدد کے اندر مطابقت پائی گئی. اس وجہ سے یہ جنس اور عدد میں مطابقت ہوگی کہ اگر وہ مذکر ہے تو یہ بھی ذوالحال مذکر ہے تو حال بھی مذکر ہوگا، ذوالحال مؤنث ہے تو حال بھی مؤنث، ذوالحال واحد ہے تو حال بھی واحد ہوگا، ذوالحال جمع ہے تو حال بھی جمع ہوگا. لیکن وسعت اور اعراب میں مطابقت نہیں ہوگی، کیونکہ وسعت میں یہ جو ہے یہ معرفہ ہوگا عام طور پر،
اور یہ جو ہے وہ حال جو ہے یہ نکرہ ہوگا. اور اعراب میں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. فاعل ہوگا تو رفع کی حالت ہوگی، مفعول ہوگا تو نصب ہوگی، اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ نصب کی حالت سمجھی جائے گی، منصوب حال ہوگا. منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک. جی سر. بلا من اوفا، بلا ویسے تو آتا ہے اس معنی میں کہ کسی استفہام انکاری، انکار کی صورت میں استفہام سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں بلا آتا ہے. جیسے وہ ہے نا الستو بربکم قالو بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آگے جواب دیا جاتا ہے کیوں نہیں، آپ ہیں. تو بالکل ہے. عام طور پر اس معنی میں آتا ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے یہ بھی اس انداز سے آتا ہے کہ بلا جو ہے وہ ایک بات پوری جو ہے وہ کی گئی، اور اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد گویا ایک سوال ذہن میں آیا، تو بھلا پھر کیا ایسا نہیں ہوگا؟ کیا پھر جو ہے وہ معیار کیا ہے، یا پھر اس معیار کیا بنے گا؟ تو گویا ایک انڈرسٹوڈ سا ایک استفہام پیدا کر کے اس کے ساتھ بلا کہہ دیا تو کیوں نہیں، بلکہ اصل میں بات کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ من اوفا بعہدہ، جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا. تو من اوفا بعہدہ، وائی ناٹ ہے جی، وائی ناٹ کے وائی معنی. ناٹ، جی وائی ناٹ کے معنی. لطف غلام حسین فرمان صاحب صاحب اس کہتے بارے ہیں میں، سر، جی غلام حسین صاحب، جی سر بتائیے. لطف فرمان صاحب کہتے ہیں کہ بلا کے بارے میں کہ کیا زید کھڑا ہے، تو وہ اس کے جواب میں ہوگا کہ بلا، وہ مطلب ہے کہ وہ کھڑا ہے. کہ کیا زید کھڑا نہیں ہے، تب بھی ہوگا کہ بلا مطلب زید کھڑا ہے. مطلب یہ اس کے سوال مثبت ہے یا نفی ہے، تو اس کو مطلب اس انداز میں نہیں، انہوں نے اگر کیا ہوا. نہیں، سوال اگر یہ ہوگا کہ آئی تھنک آپ، اگر سوال یہ ہوگا حل زید قائم، تو اب اس کا جواب نعم یا لا کے ساتھ ہوگا. جو مجھے یاد ہے سر، انہوں نے بلا کے ساتھ لکھا ہے. آئی تھنک آپ چیک کیجئے گا، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. آپ چیک کر کتاب، لیجئے گا. ایک منٹ کتاب میں لے آتا ہوں سر. اگر آپ کے سامنے ابھی ہو تو بتا دیجئے گا، پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. لیکن جہاں تک میری یادداشت ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر یہ سمپل سوال ہو کہ جس کے بارے میں سوال کرنے والے کو بالا جو ہے وہ سیدھا سیدھا پوچھ رہا ہے کہ کیا ایسا ہے، تو اس کا جواب نعم یا لا کے ساتھ ہوگا. اور اگر یہ سوال ہے کہ الیس زید قائم، قائما، کیا زید کھڑا نہیں ہے، تو پھر جواب آئے گا نعم یا بلا کے ساتھ. نعم کا معنی جب الیس زید قائما اگر ہوگا تو اس کا جواب میں جب نعم کہیں گے تو معنی کیا ہے، کیا جواب دیا جا رہا ہے، کیا زید کھڑا نہیں ہے، تو آگے سے جواب دیا جاتا ہے نعم. تو نعم کا معنی یہ ہے کہ اس بات کو انڈورس کیا جا رہا ہے کہ ہاں جی زید کھڑا نہیں ہے. یس ہو گیا نا. ٹھیک ہے. بلا کے اندر بھی یہی ہے کہ بلا جب آئے گا تو بلا کا معنی جو ہے وہ تھوڑی سی تاکید کے ساتھ ہوگا، کیوں نہیں، کھڑا ہے. ٹھیک ہے. باقی لطف الرحمان صاحب بک لا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں بھی جو ہے وہ کچھ ایسی بات نکلے کہ یہاں پر بھی بلا جو ہے وہ ہے. بلا بہرحال یہ ہے کہ ایک تاکیدی جواب دینے کے لیے ہے. مفہوم کے اندر جواب جب دے رہے ہیں تو اس میں نہ صرف جواب آ جاتا ہے بلکہ اس جواب کے ساتھ ساتھ تاکید بھی آ جاتی ہے. زوردار جواب. جی سر یہ لکھا ہے، میں پڑھوں سر؟ جی سر پڑھیے پلیز. سر بلا کلمہ ایجاب ہے، کیوں نہیں.
अमूमन किसी सवाल के जवाब में आता है, सवाल मुस्बत हो या नफी, जी दोनों के जवाब में इसका मफहूम मुस्बत ही रहता है। मसलन अगर सवाल हो क्या जैद खड़ा है, जवाब में भला क्यों नहीं, इसका मतलब होगा कि जैद खड़ा है। अगर सवाल हो क्या जैद खड़ा नहीं है, तब भी भला क्यों नहीं का मतलब होगा कि जैद खड़ा है। ये मैंने रट्टा लगाया हुआ है, बाकी ज्यादा नहीं मुझे इल्म। अच्छा, आपको ज्यादा। सही सही सही, ठीक हो गया। वही बात है कि हल ज़ैदुन क़ाइमुन, इसके जवाब में असल तो है कि नाम या ला हो, लेकिन बला नाम ही का माना दे रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है वो ताकीद आ गई है क्यों नहीं के साथ। ठीक है। और अलैसा ज़ैदुन क़ाइमुन, अलैसा ज़ैदुन क़ाइमन है, इसके जवाब में जब आएगा नाम आएगा तो इसका माना होगा कि नफी का जो है वो, अलैसा ज़ैदुन क़ाइमन, क्या जैद खड़ा नहीं है, तो जवाब में अगर कोई कहता है नाम तो माना है कि हाँ जी वो खड़ा नहीं है। लेकिन बला अगर कहता है तो फिर वो उस नफी को मुस्बत में बदल देगा, क्यों नहीं खड़ा है, लईसा की नफी हो जाएगी। ये मफ़हूम मेरी समझ में आ रहा है कि इधर बला है अगर, तो वही जो सवाल है उसको मुस्बत में कन्वर्ट किया है, लेकिन नाम में भी वही हुआ है, बला में भी वही हुआ है। फर्क सिर्फ यह है कि नाम एक सादा सा जवाब है हाँ जी, और बला क्यों नहीं जरा ताकीद के साथ है। लेकिन नफी वाला सवाल है अगर, तो उसके जवाब में जब नाम कहेंगे तो वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, प्लस और माइनस जब मिलते हैं तो क्या बनता है, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। प्लस और माइनस जब मिलते हैं तो माइनस हो जाता है ना। नहीं नहीं, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, देखना पड़ता है कि रकम कौन सी बड़ी है। अच्छा, वो अगर माइनस की बड़ी है तो माइनस आएगा, प्लस की बड़ी है तो प्लस आएगा। ये तो फिर अब मैथ्स वाला कोई बताएगा, मैं तो मैथ में मैं मैथमेटिशियन मैं हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आ, फिर मैं गलत जो है वो अभी तक बताता आया हूँ लोगों को, माइनस माइनस मिले तो वो प्लस हो जाता है। ये सही सर है। मैं थोड़ी सी एडिशन करूंगा सर। जी सर प्लीज। जब जब माइनस और प्लस ज़रब खा रहे हो ना, फिर वो जी माइनस है। और जैसे जी। गुलाम सैन साहब इरशाद फरमा रहे हैं वो भी ठीक है। वो कंपैरिजन होगा कि रकम बड़ी कौन सी है। अगर अच्छा 100 बड़ा है और 50 छोटा है तो वो प्लस 50 आ जाएगा। और अगर माइनस 100 है और प्लस 50 है तो वो माइनस 50 आ जाएगा। जहाँ ज़रब खाते हैं ना, जी जहाँ जी। अलामतें ज़रब खाती हैं वहाँ प्लस माइनस ज़रब खा के माइनस ही आती अच्छा, जब जरब करते हैं तो प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस आएगा। है। माइनस अब ये में कह आएगा, जो भी रकम जितनी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, रहे जो हैं, भी। ये हाँ, सही माइनस। वो वही उसी उसी रूल के मुताबिक, शायद ये वाले रूल जो है ना कहीं हमने भी पढ़े हुए हैं कि प्लस और माइनस जब आपस में जरब खाते हो, हाँ, ये है। जी जी। तो जब ये मिलते हैं तो फिर ये माइनस आ जाता है, तो अलैसा जो है यहाँ पर माइनस है और नाम में जो है ये प्लस है। तो ये जो है वो माइनस है, तो माइनस और प्लस मिले तो जवाब माइनस में आ गया, यानी ये लईसा जो है ये कायम रह गया। लईसा ज़ैदुन क़ाइमन, क्या जैद खड़ा नहीं है, नाम हाँ जी जैद खड़ा नहीं है। यानी इसी जुमले को उन्होंने वो क्या कर दिया कि आप जो समझ रहे हैं ठीक समझ रहे हैं, लेकिन बला में इस सवाल करने वाले के फहम को चेंज कर दिया कि नहीं आप गलत समझ रहे हैं, वो क्यों नहीं, वो जो है वो अलैसा ज़ैदुन क़ाइमन, क्या जैद खड़ा नहीं है। तो यहाँ पर तो है कि, सॉरी मैं गड़बड़ कर रहा हूँ मेरा ख्याल है, अलस्तु बिरब्बिकुम से समझे ना, वो मेरा ख्याल है ज्यादा आसान रहेगा। अलस्तु वो चीजें आपके बिरब्बिकुम, आपके फहम में रची बसी हैं ना सर। अलस्तु बिरब्बिकुम से समझना मेरा ख्याल है, अलस्तु बिरब्बिकुम का जवाब होता नाम। अलस्तु बिरब्बिकुम का जवाब अगर नाम दे तो क्या माना होगा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो नाम हाँ जी आप हमारे रब नहीं है। हाँ जी नाम का माना होगा
کہ آپ رب نہیں ہیں، ہے نہیں ہیں، اسی لستو کو جو ہے نا وہ کر دیا. لیکن الستو بربکم کے جواب میں جب بلا کہا ہے تو اس کا معنی ہے کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. ٹھیک یہ ہے، فرق آ رہا ہے. ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. تو الستو یہ بلا کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ایسے جملوں کے ساتھ ہے. الدو جیسے انہوں نے لکھا لطف الرحمان صاحب نے، غلام حسین صاحب نے بتایا وہاں بھی آ سکتا ہے، لیکن وہاں پر اصل نہیں ہے، وہاں پر اس کی بجائے کوئی دوسرا لفظ بھی یوز ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر اگر ہمیں مثبت والا معنی دینا ہے تو بلا ہی استعمال کرنا ہو. تو خیر، من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، یہ جملہ شرط اور جواب الشرط ہے. اور من جو ہے وہ شرطیہ ہے اور یہ مبتدا بن جایا کرتا ہے، اور اس کے بعد فعل الشرط وہ بن جاتا ہے کیا، خبر سر بن آواز جاتا غائب ہو گئی آپ کی. سر غائب، من کے ہے. بعد آواز نہیں آئی تھی. من شرطیہ جو ہے وہ مبتدا ہے، اور اس کے بعد فعل الشرط اور جواب الشرط. اوفا بعہدہ واتقا، یہاں تک جو ہے وہ یہ فعل الشرط کہلائے گا اپنے عطف کے ساتھ. اوفا بعہدہ جملہ فعلیہ ہے اور واو حرف عطف، اور اتقا جو ہے وہ فعل کا فعل پر عطف ہو رہا ہے. یہ فعل الشرط، فا جواب الشرط میں آ گیا، اور ان اللہ یحب المتقین یہ جواب الشرط ہے. تو یہ شرط اور جواب الشرط مل کر سارا من کے لیے جو ہے وہ یہ خبر بن جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. ان الذین، بے شک ان کا اسم ہو گیا، الذین اس میں موصول، اور پھر الذین اس میں موصول کا صلہ بن جائے گا. یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، یہاں تک جو ہے یہ الذین کا صلہ بن جائے گا. اور یشترون فعل ہے، واو ضمیر فاعل، بعہدی جار مجرور ہے، اور عہد اللہ مضاف مضاف الیہ، اور واو حرف عطف، اور ایمانی کا عطف جو ہو رہا ہے کس پر، کس پر ہے عطف، عہدی پر ہے، عہدی، عہدی پر ہے، عہدی. یشترون پر ہوتا تو ایمانہ ہوتا نا. ہاں جی سر. تو ایمانہ ہوتا ہے، با حرف جر کے بعد عہدی، بعہد اللہ و بایمانہم. اور ثمنن قلیلا جو ہے یہ یشترون کے لیے مفعول بن رہا ہے، اور ثمنن قلیلا جو ہے یہ صفت کی موصوف اور صفہ بن رہے ہیں. اور اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، یہ جو ہے وہ ان کی خبر بن رہی ہے، جملہ اسمیہ. اولئک یہ مبتدا ہو جائے گا، اور لا خلاق لهم فی الآخرۃ اس کو خبر بنا لیں گے. اور پھر آگے ولا یکلمہم اللہ، یہ جملہ لا خلاق لهم پر عطف ہو جائے گا. لا ينظر الیہم یہ بھی عطف ہو جائے گا. لا یزکیہم یہ بھی عطف ہو جائے گا. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم یہ سارے عطف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لا خلاق لهم دیکھیں تو لا خلاق لا نفی جنس ہے، اور خلاق اس کا اسم بن رہا ہے. لا نفی جنس کا اسم ہے، اور لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ بعض نے کہا کہ منصوب ہوتا ہے اور بعض نے کہا مبنی علی الفتحہ. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب رائے یہی ہے کہ یہ مبنی علی الفتحہ ہوتا ہے، کیونکہ جب منصوب ہم کہتے ہیں تو منصوب میں تنوین آ سکتی ہے، جبکہ لا نفی جنس کے اسم پر تنوین کبھی بھی نہیں آتی. تو اس لیے اس کو مبنی علی الفتحہ کہنا زیادہ بہتر ہے. لا نفی جنس کا اسم مبنی علی الفتحہ ہوتا ہے. اور فی الآخرت جو ہے یہ اس کی جار مجرور شبہ الجملہ خبر ہو جائے گی، اور لہم کا تعلق خلاقہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور لا یکلمہم اللہ یہ تو واضح ہے، یکلم فعل ہے، ہم ضمیر منصوب متصل مفعول مقدم آ گئی، اللہ فاعل مؤخر ہو گیا. لا ينظر الیہم یوم القیامہ، لا ينظر فعل ہے، اس کے اندر فاعل، اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہے ہوا، اور الیہم جار مجرور ہے. یوم القیامتی جو ہے وہ مفعول فی ہی بن جائے گا لا ينظر. سر یہ یکلمہم جو ہے اس کے آگے اللہ لفظ جلالہ جو ہے سر یہ اس کا فاعل ہی بنے گا. فاعل ہے جی، یکلم کا فاعل ہے، یکلم کا فاعل ہے. ہم مفعول فی ہم مقدم مفعول بھی،
बेही, सॉरी जी। जी जी। और ला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामा में यौमल क़ियामा मफ़ूल फीही बन रहा है, जी सर, ठीक है। जी सर, ला युज़क्कीहिम में भी ला युज़क्की फेल हो गया, और हुआ ज़मीर इसके अंदर जो मुस्ततिर छुपी हुई है वो इसका फाइल हो गया, और हिम मफ़ूल बिही हो गया, ये जुमला फेलिया हो गया सर। जुमला फेलिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, यहाँ पर लहुम जार मजरूर शिबुल जुमला खबर मुकद्दम आ गई, और अज़ाबुन जो है वो मुब्तदा मुअख्खर है, और अज़ाबुन अलीम मुरक्कब तौसीफी है। यहाँ जुमले की तरतीब चूंकि बदल गई कि खबर पहले आ गई मुब्तदा बाद में, इसलिए मुब्तदा नकिरा आ गया है यहाँ पे। आमतौर पर मुब्तदा मारिफा होता है, लेकिन अगर ये तरतीब बदल दी जाए तो फिर मुब्तदा नकिरा भी आ सकता है। आ सकता है। सर मैं ये देख रही थी कि ये जितने अतफ वाली आते हैं ये हमारे लिए तो गिफ्ट हैं, कोई तरकीब ही नहीं करनी पड़ती इसकी। जी, नहीं, अतफ वालों को किसी 7 में गिफ्ट है, लेकिन अगर इससे आगे अगले लेवल पे जाएंगे कोई किसी 8-9 में, तो वहां पर फिर कोई कह सकता है आपको जी कि सारे के इकट्ठा करो ना, जरा जोड़ो, तो फिर जो है ना गिफ्ट खुल जाएगा। सर, फिर QC 7 तक ही ठीक है सर। क्योंकि 7 इसीलिए आसान आसान ठीक है, जितना तर्जुमे की हद तक समझना। अल्लाह का शुक्र है सर, ये समझ आना शुरू हो गया। तर्जुमा तो अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। अगली स्लाइड पे चलें। सर इसमें जी एक दो सर, जी चीजें मैं जी सर प्लीज। जैसे मैं पढ़ रहा था ना, तो मुझे इसको समझने में मादुमता को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई ना। तो माँ जो है ना वो मस्दरिया ज़र्फिया दुमता के साथ माँ जो है वो, और इससे पहले वक़्त को निकाला जी गया ना जी तो माँ मस्दरिया ज़र्फिया जो है ये मस्दर की तवील में होकर ये पूरा जुमला जो है ना वक़्त के मुतल्लिक़ हो जाता है। तो वो जो है ना, जब मुझे ये समझने प्रॉब्लम हुआ तो मैंने वो सारे जो ना मेरे पास कुछ स्लाइडें थी, मैंने आपको भेज दी कि भाई ये भी हमें जो है ना हमारे ग्रुप में हमें पढ़ा दी जाए ना, अगर जी आपने देखी हो जी कि मैंने माँ देखी थी। 4 स्लाइडें हैं माँ की, जिसमें माँ मस्दरिया ज़र्फिया भी है, मस्दरिया भी है और मस्दरिया ज़र्फिया भी है। एक तो ये चीज़ मैंने कहा कि हम ग्रुप मिलकर आपसे पढ़े ना, उनके नोट्स जो मेरे पास थे आपके पास इससे बेहतर हूँ तो वो हमें समझा देना, वरना अच्छा, इन्हीं को नोट्स को। ये है जी, माँ माँ का इस्तेमाल है यहाँ पे, कि माँ जो है वो बाज़ औक़ात इबहाम के लिए इस्तेमाल होता है। जी तो ली अम्र माँ आतीनी किताबम माँ। अब वो आठ को दिए हुए ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप अपने नोट्स बनाएं फिर हमें जो ना चले, वो मैं फिर इस तरह करता हूँ, ये फिर अगले हफ्ते हम कर लेंगे इसको। माँ की जो सूरतें आती हैं, माँ कभी इसम होता है, माँ कभी इसमिया होता है, और माँ कभी हरफिया होता है। जी तो जी माँ हरफिया तो जो होता है वो आमतौर पर माँ जो है वो नफी वाला हमने देखा है ज्यादा, कि माँ हाँ, नफी माँ वाला जो है नाफिया। वो हर्फ होता है, माँ नाफिया। और माँ इसमिया में माँ मौसूला भी आ जाता है, और ये माँ ज़र्फिया भी आ जाता है, ये सारे आ जाते हैं। तो इन सबको चलो मैं एक नोट बना लूंगा इंशाल्लाह, 1-2 पेज इसमें निकालने होगा, वो अगले हफ्ते फिर हम कर लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये जो ना, जो सिस्टर परवीन जिस पे अटक जाती हैं कि जब भी अहले किताब की बात होती है उनको हमारे नबी के बारे में पक्का यकीन था कि एक नबी आने वाले हैं और उसका इंतजार कर रहे थे, और उनके जो अल्लाह के अहकामात थे उनको पता था कि ये ठीक है, नबी भी मतलब एक नबी हैं और सच्चे। तो जब वो उस इन अहले किताब का जिक्र होता है कि जी ये हक को छुपा रहे हैं, हालांकि वो जानते हैं, तो जहां भी अहले किताब का जिक्र हो और आगे जो है ना यालमूना आए, तो वो वाओ आतफा नहीं होता, वो वाओ हालिया होता है।
اور وہ جملہ جو ہے نا حال بنتا ہے. یہ جو میں نے سیکھا ہے, جو میں نے سمجھا ہے, تو یہ سر ٹھیک ہے. جی سر جہاں ترجمے میں حالانکہ کا لفظ آ جائے میرے حالانکہ دیکھیں نا, ہمیں نہیں پہلے اہل پتا کتاب تھا نا, کے لیے کہہ رہے ہیں نا سر. تو اصل میں اہل اہل کتاب کے کی جب بھی یہ کوئی بات ہوگی, یہ وہی ترجمہ ہی ایکچولی یہاں پر ہمیں ہیلپ کر رہا ہے نا. اہل کتاب کا ذکر جب بھی آئے گا اور اس کے بعد آگے کوئی بات آئے گی کہ انہوں نے یہ کیا, وہ واو کو ہم وہ اس جملے کو دوسری شرط ہے کہ وہ ہم عطف نہیں کر سکتے. جی تو اس کو یہ جو ہے نا حالیہ حال جو ہے, جو ہمیں بدحال کرتا ہے, یہ عام ہے. ہم یا لمونا جو ہے نا اکثر استعمال ہوا ہے کہ وہ ان کو جھٹلانے کے لیے, کہ حالانکہ وہ یہ سب کچھ جانتے ہیں. جانتے تھے. جی جزاک اللہ سر. تو 10:30 بج گئے ہیں, آگے چلیں یا بس کریں؟ سر آج آپ کی اتنا مرضی, کافی ہے. اس میں آپ سر کی اس مرضی میں ہے سر. کافی چیزیں ایسی ہیں سر, اس کی ریکارڈنگ سننی پڑے گی سر. اچھا چلیں پھر آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. آج ہمارے ساتھ نہیں ہے اپنے کرنل صاحب سفر میں ہے. کرنل صاحب ساتھ میں ہیں, موٹر وے کے اوپر ہیں. ہمیں کوئی اتنا وہ جو ہے نا, ان کے لیے لاہور دعا جا رہے کریں, ہیں سر, اللہ ان کو لاہور جا رہے ہیں. خیریت سے ملتان جا رہے ہیں, اور ملتان خیریت سے پہنچ جائیں. جی اور کل اکثر جب بھی موٹر وے پہ ہوتے ہیں تو وہ جو ہے ہمارے چالان ہو سبق جاتا ہے ان کا. ہو گیا. جرمانہ کروا لیتے ہیں. جرمانے سے بچنے کے لیے آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے. نہیں میں نے پھر بھی جرمانہ کروا لیا ہے. یہ مطلب روایت آپ نے نہیں توڑی. نہ سر یہ پھر آپ نے جرمانہ اسپیڈ بڑھائی ہوگی پھر آپ نے گاڑی کی. جرمانہ آپ کو اس لیے ہوتا ہے کہ نہیں وہ اس دفعہ یہ میں کلر کار سے گزر رہا تھا تو وہ کہیں ڈپریشن میں بیٹھے ہوئے تھے, کہتے جی آپ کی سپیڈ تو 70 ہو گئی ہے, ادھر 40 ہے. اچھا میں نے کہا اوور اسپیڈنگ بھی ہوئی ہوگی. اچھا یہ سن لے کہ جرمانہ بھی ابھی جو ہے نا 750 کی بجائے 2500 ہو گیا ہے. سر یہ سب آپ لوگوں کی سر کرامت ہے. آپ ہی کی کرامت ہے, کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو. کرنے والے بھی خود ہی ہیں, اسی لیے بلیم بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ تو سچی بات آ گئی سامنے. چلیں جی, جزاکم اللہ خیر, سبحان اللہ و بحمدہ. تھینک یو سر خیریت سے پہنچے آپ اپنے کام سے خیریت. آمین. جزاک اللہ سر, اللہ آپ کو اس کی بہترین جزائے دے. السلام علیکم. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم. ایک منٹ میں اپنے ساتھیوں سے مطلب بات کرنا چاہتا ہوں. جی سر پلیز. میں آپ سر, آپ مطلب کہ رخصت پہ ہیں. میں نے نوٹس بنا کر بھیجے ہیں کہ جی یہ متعلقات وہ جو ہے اس کا کب ہم مطلب کلاس کل کر لیں اسی وقت پہ. سر متعلق کو سمپل ہی رہنے دینا. وہ جو ہے نا